الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انفال آیت نمبر 15۔ سورہ انفال غزوہ بدر کے متعلق واقعات اور آیات چل رہی ہیں، جیسے کہ کل کے درس میں بیان ہوا تھا کہ اللہ جل شانہ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ ایک تو مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا تھا، بارش، جس کی وجہ سے وہ زمین جو ریتلی تھی وہ مضبوط ہو گئی تھی، اور شیطان جو وسوسے ڈال رہا تھا وہ وسوسے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے دور کر دیے تھے۔ دوسرا، عین حالت جنگ میں اللہ تعالیٰ نے اونگ بھیجی تھی، جس کی وجہ سے چند سیکنڈ کے لیے سب مسلمانوں پہ اونگ آئی، تو اس کے بعد سب بالکل تر و تازہ ہو گئے اور دشمن کو روک اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا تھا۔ تیسری مدد جو آج کی آیات میں ذکر ہے وہ یہ تھا کہ جس وقت لڑائی شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ریت کی ایک مٹھی اٹھائیں اور وہ مٹھی ان کی طرف، لشکر کی طرف پھینکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے مطابق وہ مٹھی بھری اور کافر کے لشکر کی طرف پھینکی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، یعنی اس میں آپ نے تاثیر نہیں رکھی تھی، تاثیر اس میں اللہ نے رکھی، اور ہر ایک کے ہر کافر کی آنکھ تک اس کو اللہ تعالیٰ نے پہنچایا تھا۔ تو ایک تو وہ اس کا ذکر ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ دوسرا، میدان جہاد میں مسلمانوں کے لیے حکم کا تذکرہ ہے کہ میدان جہاد میں آپ نے کافروں سے جب مقابلہ ہو اس وقت جو کچھ بھی ہو جائے آپ نے میدان جنگ سے بھاگنا نہیں، خواہ آپ کامیاب ہوں خواہ آپ کو شکست ہو، دونوں صورتوں میں مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ نے بھاگنا نہیں۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ اکبر الکبائر، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے چند کبیرہ گناہ ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میدان جنگ سے بھاگنا دشمن کے مقابلے سے۔ اللہ جل شانہ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو بندہ بھاگے گا فقط باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غصے کا مستحق ہو جاتا ہے، ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے۔ دو صورتیں تھیں کہ میدان جنگ میں آپ پیچھے ہٹتے ہو، تو پیچھے ہٹنے کی دو ہی صورتیں ذکر ہیں۔ ایک متحرفا لقتال، آپ کوئی جنگی حربہ استعمال کرتے ہو اور جنگی تدبیر اور جنگی حربے کی وجہ سے آپ میدان جنگ چھوڑتے ہو تاکہ دشمن آپ کے گھیرے میں آ جائے، تو اس جنگی حربے کی وجہ سے آپ میدان جنگ سے پیچھے ہٹتے ہو، اس کی اجازت دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہاں پر آپ بزدلی دکھانے کے لیے نہیں پیچھے ہٹ رہے بلکہ دشمن کو اپنے گھیرے میں لانے کے لیے آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اس کی اجازت دی گئی۔ نمبر دو یہ کہ آپ آپ اپنے دوستوں سے، اپنی فوج سے بچھڑ گئے ہوں، آپ اکیلی دشمن کے صفوں میں اتنا آگے چلے گئے ہوں کہ آس پاس دائیں بائیں آپ کے اور کوئی دوست نہیں ہے، کوئی فوجی نہیں ہے آپ کا اپنا، تو آپ کو یہ اجازت مل گئی مسلمانوں کو کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، اور پیچھے ہٹ کے جہاں آپ کی فوج موجود ہے تو وہاں آپ چلے جائیں۔ یہ دو وجہ تھی جہاں پر مسلمانوں کو اجازت ملی، اس کے علاوہ اور کوئی تیسری صورت نہیں کہ مسلمان دشمن کو، کافر کو پیٹھ پھیر کے دکھائے اور بھاگ جائے وہاں سے۔ یہ دو قسم کے احکامات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تم ملاقات کرو کافروں کے ساتھ، زحفاً میدان جنگ میں، جب کافروں کے ساتھ میدان جنگ میں ملاقات ہو تو فلا تولوہم الادبار، پس نہ پھیرو ان کی طرف پیٹھ کو، یعنی پیٹھ پھیر کے بھاگنا یہ کام نہ ہو۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ، جو بندہ اس دن ان کو پیٹھ دکھائے، یعنی میدان
جنگ کے وقت میں جو کافر کو اپنی پیٹھ دکھائے گا بھاگے گا، الا متحرفا لقتال، دو وجوہات کے علاوہ، مگر وہ شخص جو تدبیر کرنے والا ہو لڑائی کے لیے، او متحیزا، یہ ملنے والا ہو، الی فئۃ، لشکر کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، فوج کے ساتھ، اس کے علاوہ جو بندہ پیٹھ دکھائے گا تو فقد باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غصے کا مستحق بن جائے گا، ومأواہ جہنم، ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، آپ نے ان کو نہیں قتل کیا۔ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا کہ غزوہ بدر میں جو 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے تھے وہ آپ نے نہیں مارے، ولیکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیت، اور نہیں پھینکے آپ نے اذ رمیت، جب آپ نے پھینکا تھا، جب آپ نے پھینکا تھا تو اللہ نفی کر رہے کہ وہ آپ نے نہیں پھینکا، یعنی اس میں تاثیر آپ نے نہیں رکھی، ولیکن اللہ رما، لیکن اللہ نے پھینکا اس کو، ولیبتلی المؤمنین منہ بلاء حسنا، تاکہ اللہ تعالیٰ دے دے ایمان والوں کو اپنی طرف سے اچھا انعام، یعنی یہ جو آزمائش مسلمانوں کی چل رہی تھی اس کے اوپر یہ انعام ملا کہ ان کے بڑے بڑے دشمن مارے گئے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ ذالکم، ایک تو یہ بات، اور دوسرے یہ کہ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ توڑنے والے ہیں کید الکافرین، کافروں کی تدبیروں کو، کافروں کی جو مکر و فریب ہے، تدبیریں ہیں، اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو ضائع کرنے والے، سست کرنے والے، توڑنے والے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ مانگتے ہو، فتح مانگتے ہو، فیصلہ مانگتے ہو، فقد جاءکم الفتح، تحقیق آگے تمہارے پاس وہ فیصلہ، وہ فتح کی صورت میں غزوہ بدر میں جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ اب اس صورت میں آ گیا۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ مانگتے ہو، فقد جاءکم الفتح، بس تحقیق فیصلہ آ چکا۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم بچ جاؤ توحید کی مخالفت سے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی مخالفت سے، اگر تم ان کی مخالفت سے باز آ جاؤ تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس آیت میں خطاب مشرکوں کو ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم لوگ فیصلہ مانگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ اللہ کا عذاب کب آئے گا، وہ جو آپ اپنی زبان مبارک پہ وعدے کیے کرتے تھے وہ کب آئے گا، تو پھر آپ یہ سن لیں کہ غزوہ بدر میں وہ اللہ کا ایک فیصلہ آ چکا تمہاری اوپر، اور اگر تم توحید کی مخالفت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم دوبارہ لوٹتے ہو، نعود، تو ہم بھی لوٹیں گے۔ اللہ فرما رہے کہ اگر کافر لوگ پھر یہ مخالفت کریں گے اسلام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کی، ان کی مخالفت کریں گے، اللہ کہیں گے پھر ہم دوبارہ اسی تدبیر پر دوبارہ لوٹیں گے، جس طرح ہم نے غزوہ بدر میں ان کا اشر کیا، پھر بھی ان کے ایک دفعہ پھر ایسا کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور ہرگز تمہیں نفع نہیں دے سکتا تمہیں، فئتکم، تمہاری جمعیت، تمہاری جماعت، تمہارے یہ لشکر، تمہاری فوج تمہیں نفع نہیں دے سکتی کسی چیز کا، ولو کثرت، اگرچہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو، تمہاری فوج، تمہاری جماعت زیادہ ہی کیوں نہ ہو، تب بھی تمہیں ہرگز یہ نفع نہیں دے سکتی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد، نصرت ایمان والوں کے ساتھ ہے۔